سورہ الممتحنہ مدنی ہے اور اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھیے۔ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، جگری دوست۔ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم تو اظہار کرتے ہو ان سے محبت کا، وقد کفروا، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں، بما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا، من الحق، حق کا، وہ حق کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو۔ یخرجون الرسول، انہوں نے نکالا ہے رسول کو، وایاکم، تمہیں بھی، اے مومنو، مکے سے رسول کو بھی نکالا، تمہیں بھی نکالا، ان تؤمنوا باللہ، کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، ربکم، کون؟ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو، جہادن، جہاد کرنے، فی سبیلی، میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے اگر نکلے ہو، تسرون الیہم، تم بڑی رازداری سے بھیجتے ہو پیغام۔ یہ جملہ تسرون، تم بڑی رازداری سے بھیجتے ہو پیغام، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، محبت کا۔ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ وہ آ رہا ہے تفسیر میں۔ اللہ فرماتا ہے انا اعلم، حالانکہ میں جانتا ہوں، بما، جو، اخفیتم، تم نے چھپا رکھا ہے، وما اعلنتم، اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، ومن یفعلہ، اور جو ایسا کرے، منکم، تم میں سے، فقد، تو، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، راہ راست سے وہ بندہ بھٹک گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں اس آیت کا جو اول حصہ ہے وہ ہے حضرت حاطب بن ابو بلتعہ کا قصہ۔ یہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، حضرت حاطب بن ابو بلتعہ۔ کہتے ہیں ھذا کان رجلا من المہاجرین، یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں لیکن بدر میں سے ہیں۔ ان کی اولاد، ان کا مال مکے میں تھا لیکن یہ قریشیوں سے نہیں تھے۔ مال مکے میں تھا اور ان کا کوئی نہیں تھا اب مکے میں۔ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کا ارادہ کیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، تو میرے آقا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب میرے آقا نے یہ حکم دیا تو انہوں نے ایک خط لکھا، جس خط کے اندر صرف اتنا لکھا تھا قریشیوں کو کہ تیار ہو جاؤ، رسول اللہ آ رہے ہیں، خط میں لکھا تھا۔ اور ایک عورت کو بھیجا جو جا رہی تھی مکے کی طرف۔ کہتے ہیں ابھی جا رہی تھی، فَأَطْلَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ نے اپنے رسول کو خبر دے دی، اس خط کی خبر دے دی۔ یہ تو یہ ہے۔ اب بخاری کی حدیث سے جانتے ہیں، بخاری اور مسلم، وہ قصہ کیا ہے؟ راوی ہیں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور حضرت ابو مرثد اور زبیر بن عوام، 3 بندے، حضرت علی، حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر بن عوام، کہتے ہیں ہمیں آقا نے بھیجا، فرمایا ان تالکو، تم جاؤ، حتی تأتوا روضۃ خاک، یہ جگہ کا نام ہے روضۃ خاک، فرمایا وہاں جاؤ، ہوگا کیا؟ کہتے ہیں فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، آقا نے فرمایا مشرکین کی ایک عورت ہے، اس کے پاس حاطب کا ایک خط ہے جو مشرکین کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا اے علی جاؤ لے کر آؤ اس خط کو۔ میرے آقا نے جگہ کا نام بھی بتایا، فرمایا وہاں کھڑی ہوگی، جا رہی ہے، روک کے خط لے آؤ۔ کہتے ہیں فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رسول اللہ، کہتے ہیں جس جگہ کا میرے آقا نے بھیج کر فرمایا تھا، سیم اسی جگہ چلتی ہوئی وہ پہنچ گئی تھی، اونٹ پہ جا رہی تھی، اسی جگہ وہ پہنچ گئی جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے جا کر یہ کہا الکتاب، خط نکالو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا خط نکالو۔ عورت نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا فانخناها، ہم نے ٹٹولا باہر جو ظاہر تھا ہم نے دیکھا، فلم نارا کتابا، لیکن خط نظر نہ آیا۔ کہتے ہیں جب خط نظر نہ آیا
تو ہم نے اسے کہا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے قسم اٹھائی، انی لا احلف باللہ ما کذب رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ میرے مصطفیٰ جھوٹ نہیں بول سکتے، چونکہ آقا نے فرمایا ہے خط تیرے پاس ہے جدھر بھی ہے صحیح۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ دھمکی دی یا تو خط نکال یا پھر ہم تیرے کپڑے اتاریں گے، مراد یہ ہے کہ وہ جو ہیں دوپٹہ وغیرہ یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلما رأت الجدہ، جب اس نے دیکھا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں چھوڑی جاؤں گی جب تک خط نہیں دوں گی، اس نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا خط باہر نکال دیا۔ اس عورت نے دوپٹے کے اندر بالوں کے اندر گوندا ہوا تھا وہ خط، کہتے ہیں فاخرجتہ، نکالا، کہتے ہیں اس خط کو لے کے ہم آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے۔ یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، یا رسول اللہ حضرت حاتب نے اللہ سے، رسول سے، مؤمنین سے خیانت کی ہے، آپ مجھے چھوڑیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ آقا کو عرض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق، آپ مجھے اجازت دیں میں گردن اڑا دیتا ہوں۔ اب حضرت حاتب کو بلایا گیا، میرے آقا نے فرمایا بلاؤ۔ آپ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تجھے کس چیز نے مجبور کیا یہ جو تو نے کیا؟ حضرت حاتب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مومن ہوں، آج بھی اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں مشرکین پر ایک احسان رکھ دوں تاکہ میرے مال اور میرے بچے محفوظ ہو جائیں۔ یہ خط صرف اس لیے رکھا ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں چاہتا ہوں، میں مہاجر ہوں اور میرا مکے میں کوئی اور نہیں ہے، باقی سب صحابہ کے ہیں، میرا مال میری اولاد محفوظ ہو جائے، میں مشرکین پہ احسان کرنا چاہتا تھا، باقی ایمان آپ پہ ہے، اللہ پہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا حاتب نے سچ کہا ہے، حاتب بن ابو بلتع نے سچ کہا، فرمایا لا تقولو، تم نے اس کو برا نہیں کہنا، اے عمر حاتب نے سچ کہا، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا سوائے خیر کے۔ کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے خیانت، رسول سے خیانت، مومنین سے خیانت، مجھے اجازت دیں میں گردن اڑا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر یہ بتا الیس من اہل بدر، کیا حاتب اہل بدر سے نہیں ہے؟ الیس من اہل بدر، کیا حاتب اہل بدر سے نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں؟ تو فرمایا اہل بدر کی شان پتہ نہیں ہے؟ وہ شان کیا ہے؟ فرمایا اللہ قد اطلع الی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر جتنے صحابہ تھے ان کو جھانک کر دیکھا ہے اور جھانک کر یہ فرمایا ہے اے مالو ما شئتم، اے بدری صحابہ تم جو کرو گے میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، اے مالو تم جو کرو گے، ما شئتم تم جو چاہو، میں نے کیا کیا، فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اے بدر کے صحابہ۔ تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن جذبہ دیکھو، وہ حاتب جو شاید چند گھنٹے پہلے حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، لیکن خط آیا جب پتہ چلا کہ خیانت واقعہ ہوئی ہے، اب وہی اٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ یہ جذبہ تھا اور یہ اثار تھا اور یہ شان ہے بدر والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے جو تم ان سے راز کی باتیں اور پیغام بھیجتے ہو نا میں وہ جانتا ہوں، وَأَنَا أَعْلَمُ، میں وہ جانتا ہوں۔ پڑھیے جی یہ حدیث ہے، وہ ہوں گے لکم تمہارے اعداء دشمن، وَيَبْسُطُوا اور بڑھائیں گے الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم اور اپنی زبانیں، بِالسُّوء برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کفر چاہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، کفر سب چاہتا ہے کہ مسلمان سب کافر بن جائیں۔ لن تنفعکم شروع ہے، آیت نمبر اس کی 3 ہے۔ اب حضرت حاتب نے وہ جو خط بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجا تھا؟ اپنا مال، اپنی اولاد محفوظ کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، نہ رشتہ دار نفع پہنچائیں گے جن کی خاطر تم نے یہ کیا، اور نہ تمہاری اولاد۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے یفصل بینکم، میں قیامت وہ اللہ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان،
تمہارے بچوں کے درمیان، تمہارے رشتہ داروں کے درمیان تم نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت حاتب بن ابو بلتع کو اگرچہ یہ ہوا تھا، اللہ نے ان کو مومن کہا ہے۔ لہٰذا آج ہم میں سے کوئی ان پر کوئی زبان درازی، کوئی تان ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق دے۔